أصحابه الذين ارتضوا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ تعالی نے ایک مسلم قانون اور اٹل ضابطہ قرآن مقدس اور سابقہ آسمانی کتابوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے اس دنیا میں آ کر واپس جانا ہے۔ اس کائنات کی زینت کے لیے، ضرورت کے لیے جو اشیاء اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، اپنے وقت مقررہ اور معینہ میں اس کائنات کی زینت بھی بنی، اور ہر وقت پورا ہونے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اشیاء جو اللہ نے اس دنیا اور دھرتی کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہے، وہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہوئی، آئی اور ضرورت پوری کرتی رہیں اور پھر چلی گئی۔ یہ اللہ نے ایک ضابطہ اور قانون بنایا ہے، مگر جانے والا کبھی خالی ہاتھ ہی ایسے ہی چلا جاتا ہے، مگر کبھی جانے والے اتنے اہم اور قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کا چلا جانا انسانیت کے لیے، اس دھرتی کے لیے، ایک کائنات کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث بھی ہوتا ہے اور بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔
ان کے چلے جانے کے بعد پھر وہ خلا بھی پورا نہیں ہو سکتا، ان کے جانے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر چونکہ ان کی آمد بھی اہم ہوتی ہے اور پھر ان کا دنیا میں رہنا بھی اہم ہوتا ہے، تو اس لیے جاتے ہوئے کچھ قیمتی باتیں کہہ جاتے ہیں تاکہ دنیا اور کائنات کو ان کی زینت کی وجہ سے جو کمی واقع ہوئی اس کا بھی ازالہ ہو جائے، اور ضرورت کے حوالے سے جو کمی محسوس ہوگی اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معمولات اپنی کتاب قرآن مقدس اس کے اندر ذکر فرمائے ہیں تاکہ انسان اس جانے والے کے غم میں مبتلا نہ رہے، بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں اور وصیتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار کے اللہ کی دربار میں آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک انسانیت پیدا ہونی ہے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ کے نبی آئے، وہ آئے اور دنیا میں اپنا وقت گزارا، اس دھرتی کی زینت بھی بنے رہے اور اس دھرتی کے رہنے والے لوگوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتے رہے، دنیا سے چلے گئے، مگر ایسی باتیں اور ایسی وصیتیں اور نصیحتیں چھوڑ کے گئے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ ثابت ہوئی، اور پھر لوگ ان کی روشنی اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کے اسی مشن پہ چلتے ہوئے ایک دن اللہ کی دربار میں پہنچ گئے۔ بہت بڑی اشیاء پیدا ہوئی، درخت پیدا ہوئے، جانور پیدا ہوئے، اشجار و احجار پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے، اس دنیا پہ آئے اور اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ رمضان المبارک ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت اور اللہ کا خصوصی انعام ہے، اس کی آمد بھی ہوتی ہے اور اس کا جانا بھی ہوتا ہے۔ یقیناً رمضان کی آمد عمومی طور پہ اس جہان اور انسان کے لیے اور خصوصی طور پہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی خیر اور رحمت و برکت اور فضل الہی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ رمضان جو اس کائنات کی زینت بھی ہے اور انسانیت کی ضرورت بھی ہے، اللہ نے اس کے جانے کے ساتھ جو رونق اور آبادی رمضان میں نظر آتی ہے وہ غیر رمضان میں نہیں آتی، جو خوشی، مسرت اور محبت کا سامان رمضان میں نظر آتا ہے وہ غیر رمضان میں نظر نہیں آتا۔ یہ انسانوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، جسمانی ضروریات ہماری وہ رمضان آ کے پورا کرتا ہے، صیام اور روزہ آ کے پورا کرتا ہے۔ جب انسان اس بحث و
تحقیق میں پڑھے تو بڑے بڑے راز کھلتے ہیں کہ ایک ماہ کے اندر اللہ انسان کی جسمانی ضروریات کو کس طرح اپنی رحمت اور قدرت سے پورا کر دیتا ہے، انسان کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ انسان کے روح کے اندر جو نخوت اور غرور اور تکبر، عصیان و نافرمانی، طغیان و سرکشی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، رمضان آ کے انہیں اپنے بے کیف ہتھوڑوں کی ضربیں مار مار کے توڑ دیتا ہے۔ انسان کے عقائد کی ضروریات کو بھی رمضان آ کے پورا کرتا ہے۔ عقیدتاً رمضان ایک خالص عقیدہ توحید دیتا ہے کہ جو سبق رمضان سے عقیدہ توحید کا ملتا ہے ایسا پکا اور مضبوط ہوتا ہے جو انسان پھر زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ انسان کی اخلاقی اور عملی ضروریات کو رمضان پورا کرتا ہے۔ اخلاق کی درستگی کے لیے رمضان آیا، اور اس قدر اخلاق کی درستگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کو گالی دے، کوئی سرزنش کرے، کوئی اس کے ساتھ تکرار کرے تو وہ گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ روزہ دار یہ کہہ دے انی صائم، تو جو مرضیہ کرتا رہے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں روزہ دار ہوں۔ اور بھی اخلاقی اور روحانی اسباق جو رمضان مقدس تعلیم دے کے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ جہان کی زینت بھی ہے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، آیا ہے اور پھر چلا جائے گا۔ زینت کے حوالے سے بھی ایک کمی محسوس ہوگی، ضرورت کے حوالے سے بھی ایک کمی محسوس ہوگی، مگر رمضان جاتے جاتے ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ لوگوں، کائنات کا یہ مسلم ضابطہ اور قانون ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، سال آتے ہیں گزر جاتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں، نبی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ مگر میں تمہیں ایک ایسی وصیت نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ایک سبق دے کے جا رہا ہوں، اگر میری اس نصیحت و وصیت پہ عمل کرتے جاؤ گے، میرے جانے کی وجہ سے زینت کے اندر بھی اللہ کمی نہیں آنے دے گا، تمہاری ضروریات کے پورا کرنے میں بھی اللہ کمی نہیں آنے دے گا۔ وہ ایک پیغام اور وصیت ہے رمضان کا کہ میرے جانے سے یقیناً تمہیں کمی محسوس ہوگی۔ تو کئی تو بندے بڑا شکر کرتے ہیں، شکر ہے رمضان مغرو لتھا ہے جو روزے رکھ کے مجھے تنگ ہو گئے، مگر جس کے دل میں ایک ایمان اور یقین کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے اور کامل ہوتی ہے، اسے یقیناً یہ دھچکا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان ایک پیغام دے کے گیا کہ میرے جانے کے بعد تم پھر مجھے یاد کرتے جاؤ گے، مگر تمہاری ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی اور تمہاری دنیا کی زینت بھی اللہ پوری کرتا رہے گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ رمضان کی وصیت کیا ہے؟ میرے خیال میں آخر میں جا کے آپ کو بتائیں کہ رمضان کی وصیت کیا ہے۔ وصیت جانے والا اہم، جب آدمی انسان جا رہا ہوتا ہے تو وصیتیں کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مقدس میں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ وصیت ہوتی اسی کی ہے جو جانے والا ہوتا ہے، جو باقی رہتا اس کی وصیت نہیں ہوتی اصولی طور پہ۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور اسی طریقے سے اور بھی مقامات ہیں جہاں اللہ نے وصینا، وصیت کا لفظ اپنی طرف منسوب کر کے بیان کیا، تو اللہ تو کہیں جانے والا، تو وہاں وصیت سے مراد یہ عرفی اصطلاحی وصیت نہیں ہوتی بلکہ تاکیدی حکم مراد ہوتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے۔ حکم تو سارے ہی مؤکد ہوتے ہیں، سب پہ تاکید ہوتی ہے، مگر خاص احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ اپنا تاکیدی حکم نازل کر کے اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماندن میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اس دنیا تے آئے، بڑی اہم شخصیت، میرا بڑا کامدہ اور قیمتی ترین بندہ، بڑیاں عزتاں والا تے بڑیاں شاناں والا پیغمبر، جس پیغمبر نے مینوں راضی کرنے واسطے دنیا دی کسی چیز دی پرواہ نہیں کیتی، جڑا اپنے باپ دے سامنے ہی کھلو کے اعلان کردا یا ابت لم تعبد یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے باپ نو باز پیا کردا ابراہیم خلیل اللہ، میرے بابا جان، میرے دل دے اندر تیری قدر بھی بڑی، میرے دل دے اندر تیرے واسطے محبت تے شفقت دا پہلو بھی ہے، خیر خواہی دے جذبات دا سمندر بھی ٹھاٹھا پیا ماردا ہے، تائیں اج تیرے سامنے کھلو کے تیرے مسلک دی تردید کر کے اللہ دے دین دی تائید پیا کرنا۔ جڑے سن نہیں سکدے او عبادت دے لائق نہیں ہوندے، جڑے سن نہیں سکدے او سجدے تے نظر نیازاں تے منت منوتیاں دے قابل نہیں ہوندے، جڑے آن والے دے حال نو ویکھ نہیں سکدے او دنیا دے اندر معبود تے مشکل کشا نہیں ہوندے، جڑے انہاں دیاں ضرورتیاں نو پوریاں نہیں کر سکدے، نفع نقصان دے مالک نہیں بن سکدے، او کائنات دے حاجت روا تے مقتدا تے کائنات دے دنیا دے اندر دستگیر نہیں بن سکدے۔ اللہ پاک فرماندن بڑا کمال دا بندہ میرا ابراہیم، بڑا قیمتی بندہ، ایک دن کھلو گیا اپنے برادری دے سامنے، ساری برادری ایک جانب ہے، انہاں دے مولوی بھی ایک پاسے، انہاں دے پیر تے پوپ پادری بھی ایک پاسے، بڑے بڑے چودھری تے سردار بھی ایک سائیڈ تے، بڑے بڑے ذہین و فتین تے عقل والے متین لوگ بھی ایک پاسے، دنیا دی وجاہت تے حشمت رکھنے والے لوگ بھی ایک پاسے، تے ایک پاسے کھلو گئے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اللہ دا،
تے اپنی قوم نو اعلان کر کے کہندا بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ او میری قوم تے برادری دے لوگو، اج میں واضح اعلان پیا کرنا، ایک لکیر کھینچ کے تواڈے میرے درمیان لکیراں تے سرحداں تے باؤنڈریاں قائم ہو گیا نے۔ تسی میرے ال آنے واسطے تیار نہیں تے ابراہیم تواڈے ول آنے واسطے تیار نہیں ہے۔ بدا بیننا وبینکم، اج ساڈے تے تواڈے درمیان حداں قائم ہو گیا، بننے تے بنو اللہ نے قائم کر دیتیاں نے۔ تسی میرے ال نہیں تے میں تواڈے ال نہیں، لکم دینکم ولی دین، تواڈا دین تانوں مبارک تے میرا دین میرو مبارک، میں اپنے دین نو کدے چھڈ نہیں سکدا۔ ابراہیم خلیل اللہ گلاں پیا کردا ہے، کوئی ابراہیم نو بھی جا کے اخلاق دا سبق پڑھاوے، کوئی ابراہیم نو بھی جا کے انسانیت والے مذہب دا سبق یاد دلاوے، کوئی جا کے ابراہیم نو بھی دسے برادریاں دی بھی کچھ حقوق ہوندے نے، اپنیاں دے بھی کچھ حقوق ہوندے نے یار، خوشیاں غمیاں۔ اللہ فرماندے کمال دا بندہ، واہ واہ بندہ، بڑا قیمتی ترین بندہ، جڑا اعلان پیا کردا ہے او دے اندر کسے قسم دی کوئی مخفی گل بھی نہیں رکھی، واضح اعلان پیا کردا ہے بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، میرے اور تواڈے درمیان دشمنیاں قائم ہو چکی ہیں، عداوتاں قائم ہو چکی ہیں، بغاوتاں قائم ہو چکی ہیں۔ او دنیا کائنات دے مسلمانوں، قرآن دے انہاں فرامین نو کیڑے پاسے لے جاؤ گے، انہاں دا کیڑا مطلب بیان کرو گے؟ قرآن ہر گل بیان پیا کردا ہے، جتھے توحید دی غیرت آ جائے اوتھے کافر تے مشرک نال دشمنیاں ہوندیاں نے، محبتاں مک جاندیاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک رستہ میں چھڑ دیتا ہے، مکمل بائیکاٹ نہیں پیا کرنا، آنے واسطے تواڈے واسطے میں ایک رستہ چھڑ دیتا، وہ کیڑا رستہ ہے؟ ایمان والا، جی میں میرا ایمان اللہ دی ذات اسی طرح تواڈا ایمان بھی بن جائے، پھر میرے تے تواڈے درمیان کوئی حداں رہ سکدیاں کوئی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماندے بڑا قیمتی ترین بندہ، میں حکم دیتا ہے ابراہیم نو ذبح کر اپنے بیٹے نو، جڑا 86 سال بعد پیا ملدا ہے، ذبح کر تے آپ اپنے ہتھیں ذبح چا کر، میں تے کسی ہور کو بھی ذبح کرا سکدا، لیکن بیٹا بھی ہودا، ہاتھ بھی ابراہیم دا، چھری بھی ابراہیم دی، گٹھنا بھی ابراہیم دا، تے اپنے ہتھاں نال اپنے بیٹے دی گردن نو آ کے کٹ دے میرا پیغمبر۔ ابراہیم کسی کو مشورہ نہیں لیا، اللہ گواہ ہے، اپنی بیوی کو نس پوچھیا کہ میں کیا کرا تے کیا نہ کرا، اللہ فرماتے میرا کم دا بندہ، واہ واہ بندہ، تے ایسے بندے چلے جان تے دنیا نو دھچکا تے بڑا لگدا ہے، دنیا دی زینت بھی کم ہو جاندی، انہاں دیاں وجہ تو جیڑیاں رونقاں دنیا دے اندر نظر آندیاں او بھی ختم ہو جاندیاں، دنیا دیاں جیڑیاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں نو بھی مک جاندیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے ونجن والا بندہ، جان والا بندہ،
ایسا قیمتی ترین گلاں کر کے جاندا ہے تاکہ میرے جانے دے بعد لوگاں نوں کمی محسوس نہ ہوئے۔ اسے دا ذکر اللہ قرآن دے اندر پیا کردا ہے وَوَصَّى بِهَا، اللہ دے پاک پیغمبر موت تو قبل اپنے بیٹیاں نو جمع چا کیتا، ابراہیم خلیل اللہ بِهَا، او ملت ابراہیم دی وصیت پیا کردا ہے جڑی ملت اللہ نے اپنے ابراہیم نو دتی، او دی وصیت پیا کردا ہے تے اپنے بیٹیاں نو مقام سمجھا رہا ہے۔ دنیا دے اندر دنیا واسطے نہیں ہے، اللہ دے دین واسطے ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے تانوں دین واسطے چنیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى لكم الدین، او میرے بیٹے اللہ دی حمد و ثنا کرو، اللہ دیا تعریف کرو، رب دا شکر ادا کرو کہ اللہ نے پورے دا پورا دین چاہ کے تواڈی گود دے اندر رکھ دیتا ہے، تانوں اللہ نے دین دیتا ہے تے جنہاں نوں دین والی دولت مل جائے انہاں دے نال دا قیمتی بندہ نہیں ہوندا، اہم بندہ نہیں ہوندا۔ اے اپنے اولاد نوں انہاں دی اہمیت پہ دس دین کہ اللہ تواڈے واسطے دین بنایا ہے، دین اللہ تانوں دیتا ہے، جے نہ دیندا تے کوئی لے سکدا کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم وصیتاں پیا کردا ہے، بڑا قیمتی ترین بندہ تے یعقوب علیہ السلام اللہ دا قیمتی ترین بندہ، او بھی اپنے بچیاں نو وصیت پیا کردا ہے۔ جدو مصر دے شاہی محل دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی دے ایام پہ گزار دین، سارے رشتہ دار کٹھے ہو گئے، بیٹے کٹھے ہو گئے، دھیاں تے پتر کٹھے ہو گئے، نواسے نواسیاں دوترے پوترے سارے کٹھے ہو گئے، شاہی خاندان تیار پیا ہوندا ہے۔ اگا انہاں دی نسل دے اندر اللہ نے حکومت دا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں نو جمع چا کیتا ہے، یوسف علیہ السلام بھی موجود، باقی 11 بیٹے بھی موجود ہیں۔ تقریباً 134 سال عمر ہو گئی یعقوب علیہ السلام دی۔ اپنے بچیاں نو بلا کے تے نال بٹھا کے حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت پہ کر دے اور اپنے بچیاں کو سوال کر دے اور پوچھ دے نے ما تعبدون من بعدی، ہیں تے سارے بیٹے پڑھے لکھے صحابی ہیں پیغمبر دے۔ یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کون سن؟ صحابی سن، ہیں تے پیغمبر دے صحابی۔ غلطیاں تے پھر انساناں کو ہو ہی جاندی ہیں۔ غلطی ہو جانا برا نہیں ہوندا، غلطی تے پکا رہنا برا ہوندا۔ غلطی انساناں کو تے غلطی تے جڑا بندہ پکا رہ جا او دے اندر شیطان دی صفت موجود ہوندی ہے کہ شیطان ایک گناہ کیتا تے اجے تک توبہ، سارا جہان لعنت پیا کردا ہے شیطان تے، سارا جہان، سارا دن بھی شراب پیندا رہے، دنا کردا رہے، شامی وہ بھی آکھے گا شیطان بڑا لعنتی ہے۔ اتنیاں لعنتاں لے کے بھی شیطان اج تک ٹس تے مس انہوں احساس ہی نہیں ہوا میں کی کر بیٹھا۔ اس واسطے غلطیاں تے پھر ہو ہی جاندیاں نے انسانوں کو۔ آدم علیہ السلام کو بھی خطا ہو گئی، انسان دے خمیر دے اندر اللہ نے خطا رکھی ہے، ورنہ تے خدائی دعوے شروع کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں کو پوچھ دے ما تعبدون من بعدی، اے بعد موتی،
حضرت یعقوب علیہ السلام دا سوال ہے، میرے بیٹے جب تک میں زندہ تواڈی نگرانی کردا پیا، تواڈے ہر کام دے اتے میری نظر ہے، میں تانوں روک ٹوک کر کے تانوں سمجھائی رکھنا، لیکن جد میرے اتے موت آ گئی، موت دے بعد مینوں تواڈے حال دا پتہ نہیں ہونا تے تانوں میرے حال دا پتہ نہیں ہونا، میں دنیا تو چلیا جانا ہے، زینتاں مک جانیاں، ضرورتاں ختم ہو جانیاں، جیڑیاں اج میں تواڈیاں ضرورتاں نبوت دے علم نال پورا پیا کرنا او پھر نہیں ہونیاں، او بابے دی رونق اپنے مقام تے ہوندی، بابا پھر پیغمبر ہوئے تے او دا رونقاں تے ہور ہوندیاں، میرے جانے نال حویلی دیاں رونقاں مک جانیاں نے، جدوں ماں باپ تر جاندے پھر نیڑے دیاں رونقاں تے آبادیاں مک جاندیاں، پھر اعلیٰ قسم دے محلات بھی ویران تے سنسار نظر آندے نے، اس واسطے میرے بعد تساں کے کرنا ہے، مینوں تواڈے حال دا پتہ نہیں ہے، اج میں تواڈے کولوں پکا وعدہ لے کے چلا جاواں تاکہ میری موت دے بعد تساں اسے وعدے تے قائم رہو، تاکہ دنیا بھی آباد ہو جائے تے آخرت بھی آباد ہو جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ دا نسل وچوں تعلق رکھن والا یعقوب پیغمبر بادشاہ دی فکر نہیں پیا کردا، پیسے دی فکر نہیں پیا کردا، حکومت دی فکر نہیں پیا کردا، کرسی تے وزارت دی فکر نہیں پیا کردا، جے انہوں فکر لگی ہے تے اپنے بیٹیاں دے عقیدے دی فکر لگی ہوئی ہے کہ دی عبادت کرنی ہے میرے بیٹے، اگے بیک زبان ہو کے جواب دیں دے، نعبد الہ کا و الہ آبائکا، او بابا فکر نہ کر، جیڑے مشن تے چلا کے پیا جانا ہے، جیڑا رستہ دکھا کے پیا جانا ہے، مردے مر جاؤ گے مگر مشن چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں ہے۔ چلو گل مختصر کری اگے چلائیے، چل دیا اہم لوگاں دا سلسلہ ٹردیاں پہنچیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدوں آئے دنیا دیاں رونقاں ود گیاں تے دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں ہون لگ پیاں، مگر کوئی بندہ ایتھے ہمیشہ نہیں رہ سکدا، ایک دن آیا ہے اعلان پیا ہوندا اللہ دی طرفوں، انک میت و انہم میتون، میرا پیغمبر تو بھی صدا اس کائنات تے دھرتی تے رہنا نہیں، تے جڑے تیرے مخالف تیرے مقابلے دے اندر آئے گئے صدا انہاں بھی رہنا کوئی نہیں ہے۔ اے دن قیامت دے جا کے نہ جھگڑیاں دے فیصلے اللہ مکانے نہ، اے سارے چھڑے جھگڑے دن قیامت دے اللہ کے مکا دے گا، دنیا دے اندر فیصلے کوئی نہیں ہونے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جدوں موت دا پیغام پیا ملدا ہے ایک دن آ جانا ہے تواڈے اتے وقت، اللہ دے پاک پیغمبر وصیت فرما کے پہ جاندے، میرے جانے نال کمیاں تے بڑیاں ہونیاں، میرے جانے نال دنیا دے اندر نقصان تے بڑا ہونا ہے، مگر ایسیاں چیزاں کائنات نو دس کے جاواں او دے اتے عمل کر دے جان تاکہ کائنات نو کمی محسوس نہ ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان نال اعلان فرما دے، ایھا الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس، او لوگو میرے کولو قرآن سکھ لو، قرآن دی تعلیم سکھ لو، قرآن دے علوم حاصل کر لو، قرآن دے احکامات سکھ لو، وعلموه الناس، تے ساری کائنات نو جا کے قرآن دے تعلیم دے وہ، کیوں انی رجل مقبوض،
کسے ٹائم اللہ دی طرف میرے ال سنے آ جائے تے جدو اللہ دا پیغام آ گیا میں اللہ دے پیغام نو لبیک آ کے دنیا چھوڑ کے چلیا جانا ہے، میں دنیا تے صدا کوئی نہیں رہنا۔ پھر دوسرے مقام تے اللہ دے پیغمبر فرماندے ترکت فیکم ثقلین، حدیث ثقلین مشہور و معروف ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے پیا جانا، میں دنیا تو چلیا جانا ہے مگر دو چیزاں تے دو نعمتاں تے بھاری چیزاں تے قیمتی چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے میں محمد الرسول اللہ نے جانا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر انہاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے دنیا دا کوئی فتنہ تانوں گمراہ کر سکدا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنتی، ایک چیز دا نام اللہ دی کتاب ہے قرآن مقدس ہے تے دوسری چیز دا نام سنتی سنتی سنتی، پیغمبر دا طریقہ، پیغمبر دا طریقہ، پیغمبر دا معمول، پیغمبر دا عمل۔ حدیث تے لفظ اللہ دے پیغمبر نہیں آکھے، روایات مختلف ہوندیاں، احادیث مختلف ہوندیاں، مگر پیغمبر دے معمول دے اندر کدے اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا، پیغمبر دیا سنتاں دے اندر اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیڑی سنت پہلے دن تو چلی ہے آج تک بھی وہ سنت چلی آ رہی ہے، قیامت تک پیغمبر دا وہی معمول جانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دو چیزاں جے مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے، قرآن نال بھی تعلق بنا کے رکھو گے، پیغمبر دی سنت نال بھی تعلق مضبوط رکھو گے، ساری کائنات گمراہ ہو سکتی ہے، ساری کائنات ضلالت دیاں کھائیاں دے اندر جا سکتی ہے، مگر جے دے کولو کتاب اللہ تے سنت رسول آ گئی، اللہ دی قسم ہدایت دی پگ ڈنڈی تے چل دیا رب نال ملاقات کر لوے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اہم چیزاں دسیاں تاکہ دنیا میرے بعد ضلالت دا شکار نہ ہو جائے، میرے بعد تباہ و برباد نہ ہو جائے، تاکہ زینتاں بھی باقی رکھیں، ضرورتاں بھی پوریاں ہوندیاں رہن۔ اسی طریقے نال چلدیاں سلسلہ رمضان تک آ پہنچیا ہے۔ رمضان دی آمد پئی ہوندی ہے، رمضان جدو آندا ہے اللہ پاک فرماندے نے رمضان آندا ہے تے کلیاں نہیں آندا۔ جدو میں رمضان نو دنیا دے اندر روانہ کیتا ہے خالی ہاتھ روانہ نہیں کیتا، رمضان آیا ہے تے قرآن والی بارات بھی اپنے نال لے کے آیا ہے۔ تائی اللہ فرماندے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او لوگو رمضان آیا ہے تے قرآن بھی نال لے کے آیا ہے، رمضان آیا ہے تے قرآن دی بارات بھی نال لے کے آیا ہے، رمضان آیا ہے تے قرآن دی نعمت بھی نال لے کے آیا ہے۔ رمضان خالی نہیں آندا، جدو بھی رمضان آندا ہے قرآن دیا رونقاں بھی نال لے کے آندا ہے۔ تے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ہے برکت والی کتاب تے کلام نو برکت والی رات دے اندر نازل فرما کے ساری کائنات دے اندر برکتاں پھیلا کے میں جہان دی زینت ودا دیتی، او دے حسن دے اندر اضافہ کر دیتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قدر والی تے اہمیت والی رات دے اندر میں نازل کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رمضان آیا ہے قرآن دیا نعمتاں بھی لے کے آیا ہے، قرآن دیا رونقاں بھی لے کے آیا ہے، لیکن رمضان اعلان پیا کردا ہے میں سدا رہنا کوئی نہیں ہے، جدو میں آنا تے میرا جانا بھی ثابت تے پکا ہوندا ہے، جدو میں آنا تے میرا جانا بھی پکا ہوندا ہے، میں آنا تے قرآن دیا دولت لے کے آنا، جدو جانا تے میں دنیا نو کہنا دنیا والے پریشان کوئی نہیں ہونا، دنیا والے میرے جانے دے بعد حزن و
ضلال دا شکار نہیں ہونا، کائنات دے اندر میرے جانے دے بعد افسوس نہیں کرنا، جدوں میں جاواں گا تے تواڈے اندر قیمتی ترین چیز چھڈ کے جاواں گا۔ اس قرآن نال وفا تساں کر دے جاؤ گے، اللہ تواڈی زینت دے اندر بھی کمی نہیں آن دے گا تے ضرورت دے اندر بھی کمی نہیں آن دے گا۔ رمضان کہندا لوگوں میں چلے آجے لیکن قرآن تواڈے اندر موجود ہے، میں آیا ایک مہمان دی حالت دے اندر تے میں دنیا تو چلا جانا ہے، مگر اے نعمت قرآن والی تواڈے اندر موجود رہنی ہے۔ اس قرآن نال وفا تسی کر دے جاؤ گے، قرآن تواڈے نال کدے بے وفائیاں نہیں کر سکدا۔ ایک حدیث پاک آ گئی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے رمضان دیاں دشمنیاں بھی بریاں نے تے رمضان دیاں دوستیاں نہیں بڑیاں قیمتی نے۔ رمضان قرآن نال جس بندے دوستی لا لے نا، ایڈی دوستی ایڈی قیمتی تے اللہ شالا کرے کسی نو قرآن دی دشمنی نہ دے دے تے جیدی دشمنی قرآن نال یا قرآن دی دشمنی او دے نال لگ گیا، اللہ دی قسم او بچ نہیں سکتا۔ بڑی بھیڑی قرآن دی دشمنی، بہت بڑی بھیڑی اور بری۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک حدیث ہے بخاری شریف دی، نبی علیہ السلام فرماندے دن قیامت دا ہونا ہے، اللہ ساری کائنات نو ایک میدان دے اندر جمع کر دے گا، اولین و آخرین، انبیاء و رسول، امتان، نیکوکار بدکار سارے کٹھے ہونے تے حساب کتاب شروع نہیں پیا ہوندا کہ دیکھو لو جاؤ آپس دے اندر مشورہ کر دیاں سارے آکھن لگے چلو ایتو آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ول جاؤ، ساری کائنات رخ پہ کر دی آدم علیہ السلام دا، آدم علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کر کے کہندے یا نبی اللہ، او اللہ دے نبی آدم، او ساری کائنات دی بنیاد، ساری کائنات دی جڑ، ساری کائنات دے انساناں دا باپ، اتنا تیرا مرتبہ تیرے بارے اللہ اعلان کیتا ہے، خلقتہ بیدیا، میں آپ آدم نو اپنی قدرت دے دواں ہتھاں نال آپ بنایا، اتنا تیرا مقام اج آیا روندے کھاندے اجڑے پجڑے تیری دربار دے اندر، چلو ہور کچھ نہیں کر سکدا، ساڈی سفارش تے اللہ دی دربار دے اندر کر دے، چلو ہور کچھ نہیں ہوندا، حساب کتاب لوے اج لٹکے ہویا ہے، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، حساب کتاب ہو جائے، جہنمی جہنم دے اندر تے جنتی جنت دے اندر۔ آدم علیہ السلام انہاں دی گل سن کے کہندے لستو لہا، کتھے اللہ دی دربار دے اندر کھلو کے سفارش کرنا، او کیڑے مقام تے میرا درجہ کیڑا، نہ بھائی نہ میری طاقت نہیں ہے، میں کم نہیں کر سکتا، او مقام تے اللہ نے کسے نو دے دیتا ہے، او مقام میں لے نہیں سکتا، اس واسطے میری طرفوں معذرت ہے، ایتو نوحا، نوح علیہ السلام کو لے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تواڈا کام اٹھے جا کے ہو جائے، نوح علیہ السلام کو لوانا ہے، انہاں دے فضائل انہاں دے سامنے رکھنے، اے پیغمبر اے نبی اللہ دے 950 سال بعد کردا رہا ہے تے سارا جسم چھلنی کرا کے آیا ہے، زخمی کرا کے آیا ہے، تیری نبوت تے تیری دعوت دیاں تعریفاں اللہ قرآن دے اندر کردا رہا ہے، او نوح پیغمبر خدا دا، اللہ دے دربار دے اندر ساڈی سفارش کر کم مک جائے۔ نوح علیہ السلام معذرت کرن گے، جے میرے کو اللہ پوچھ لوے کہ میں تینوں آکھیا بیٹے دی سفارش نہ کرے، اپنے بیٹے کنان دا نام نہ لوے، کیوں نہ لے آئے،
جے اج میرے کو اللہ پوچھ لوے تے میں جواب جے دیواں جوگا نہیں. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے معذرت کر دی ہے. چل دیاں حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دی دربار دے اندر پہنچنے نے. عیسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرنی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ایتو محمد، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دربار دے اندر یہ مسئلہ حل ہونا تے انہاں دے کول جا کے جاؤ، انہاں کولو چلے جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر کولو ساری کائنات والے آ جان گے. اللہ دے پاک پیغمبر فرما آنا لہا، اس مقام نو اللہ نے میرے واسطے بنایا تے مینوں اللہ نے اس مقام واسطے بنایا. جاؤ میں سفارش کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دی دربار دے اندر چلے جان گے. نبی علیہ السلام فرماندے میں سجدے دی حالت دے اندر گر جاؤں گا، میں اپنا متھا اپنی پیشانی زمین تے ٹکا دیاں گا، میں اللہ دے محمد بیان کراں گا، اللہ دیاں تعریفاں بیان کراں گا، اللہ دے حمد و ثنا میں بیان کراں گا، تسبیحاں بیان کراں گا. اس ویلے کائنات نو پتہ لگنا ہے کہ جڑا ساری کائنات دا سردار پیغمبر، ساری کائنات دا امام پیغمبر، نبیاں دا وی نبی پیغمبر، رسولاں دا وی رسول پیغمبر، ختم النبیین پیغمبر، ختم الرسل پیغمبر، فخر الرسل پیغمبر، جیڑا ساری کائنات دا امام بن کے آیا ہے، جیڑا ذکر اللہ قرآن دے اندر بار بار کردا ہے، جیڑا ذکر اللہ سابقہ آسمانی کتاباں دے اندر کیتا ہے، جیڑی نبوت اللہ نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنائی ہے. او پیغمبر جیڑا درجہ اللہ دے بعد ساری کائنات دے اندر مسلم ہے، اتھے اللہ دی دھرتی ہونی ہے، قیامت دا میدان ہونا ہے، ساری کائنات موجود ہونی ہے، ملائکہ دے اتے بھی اللہ دا غضب حاوی ہونا ہے، انسانوں دے اتے بھی لرزہ طاری ہونا ہے. کسی دی زبان دے اندر جرت نہیں کہ بول سکے، قدم ڈگمگا دے پینے. اس مقام دے اتے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی عظمت والی پیشانی زمین تے ٹکا کے اعلان کر کے آکھے گا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے جے میں دنیا دے اندر رہا تاں وی سجدے اللہ دے کردا رہا، جے میں میدان معاشر دے اندر آیا تاں وی سجدے اللہ دے پیا کردا. رب دے سجدے کیتے بغیر کوئی واہ چارہ نظر نہیں آندا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے سبحان ربی الاعلی. کتنا عظیم منظر ہونا ہے، کتنا اعلیٰ منظر ہونا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہونا ہے. ساری کائنات ٹکٹکی بن کے محمد نو ویدی پئی ہے تے میرا محمد الرسول اللہ رب دی رحمت دی انتظار دے اندر ہے. متھا پیغمبر دا ہونا ہے، دھرتی اللہ دی ہونی ہے، الفاظ میرے اللہ دے ہونے، زبان میرے محمد الرسول اللہ دی، مضمون میرے اللہ دا ہونا ہے، زبان میرے محمد الرسول اللہ دی، عنوان میرے اللہ دا ہونا ہے، زبان میرے محمد الرسول اللہ دی، او خیالات میرے اللہ دے ہونے نے، زبان میرے محمد الرسول اللہ دی. بیان کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے مینوں اللہ آپ نہیں اٹھائے گا کہ میرا محمد اور میری تعریفاں کردا رہے اور تسبیحاں بیان کردا رہے اور حمد و ثنا بیان کردا رہے. اٹھاوے تے اٹھا سکدا ہے مگر اللہ دے پیغمبر فرما دے فیدعونی ما شاء اللہ، جتنی چر اللہ نو منظور ہونا ہے اللہ مینوں سجدے دے اندر رکھ کے چپ کر کے میری تعریفاں سندا رہے گا. کیا منظر ہونا ہے جدو تعریفاں رب دیاں تے کرن والا سونا محمد رسول اللہ ہونا. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دنو دے بان میرے رب نے آکھنا ارفع راسک یا محمد. روندا پہ ہزاروں قطار اپنی امت ساری کائنات دی انسانیت دے درد اندر. اللہ پاک فرمان گے تین قسم دے لفظ نے. اللہ پاک فرمائے اشفا تو شفا، سفارش تو کردا جا تے میں قبول کردا جاواں گا. دوسرے نمبر تے فرمایا قل یسمع، آنکھیں تو تے میں اللہ نہ سنائے جو ہو سکدا کوئی نہیں. قل قل آکھدا تو جا تے کن لا کے میں اللہ سندا جاواں گا. او دے بعد اللہ پاک فرما دن سل تو تا منگدا تو جا تے دیندا میں جاواں گا. کتنے الفاظ،
سفارش کر تے میں قبول کرنی، بولدا تو جا تے میں سندا جاواں گا۔ او بڑے دنیا دے اندر ناکام لوگ ہوندے نے جنہاں دی سنوائی کسے دربار وچ نہ ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے دربار میری جے میں تیری نہ سنا تے کیدی سنا؟ کل کل یسمع، میرا پیغمبر آنکھ جو کچھ بولنا چاہنا ہے میں ایک ایک حرف تیرا سندا جاواں گا۔ سل توتا، جو منگنا چاہنا ہے منگ میں تینوں دیندا جاواں گا۔ سفارش دی اجازت مل جانی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دن فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے واسطے حد مقرر کر دے گا۔ میرا پیغمبر انہاں دی سفارش کرنی ہے تے انہاں دی نہیں کرنی، اتنا بندیاں دی کرنی ہے تے انہاں دی نہیں کرنی، فلاں دی کرنی ہے فلاں دی نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ میں سجدے دے اندر گراں گا، سجدے دے اندر جاواں گا تے میرا اللہ مینوں اجازت دے گا، میں خلق کثیر جہنم وچوں کڈ کے جنت دے اندر لے جاواں گا۔ پھر دوسری مرتبہ سجدے دے اندر گر جاواں گا، پھر میں دعاواں کردا رواں گا، تعریفاں رب دیاں کردا رواں گا۔ پھر مینوں اجازت ملنی ہے تے حد مقرر ہونی ہے، فلاں دی کرنی ہے فلاں دی نہیں کرنی، اتنے بندیاں دی کرنی ہے اتنے دی نہیں کرنی، حتیٰ کہ مینوں دوسری مرتبہ اجازت ملنی ہے خلق کثیر جہنم وچوں کڈ کے جنت دے اندر لے آواں گا۔ تیسری مرتبہ کہ میں سجدے دے اندر پھر گر جاواں گا، پھر اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے، میرا رب چپ کر کے سنتا رہے گا۔ پھر مینوں آکھے گا اٹھا سر میرا پیغمبر، میں اٹھانے گئی اجازت ملنی ہے۔ 3 دفعہ جدو ہو جانا ہے، جدو میں چوتھی دفعہ ارادہ کرنا ہے، اللہ پاک فرماندے نا میرا پیغمبر نا، ما بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن، ہن جہنم دے اندر اور رہ گئے نے جنہاں نوں قرآن باہر نہیں آن دیندا۔ اے قرآن دی دشمنی ہے، اے نتیجہ نکلنا ہے قرآن دی دشمنی دا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے الا من حبسہ القرآن، انہاں نوں قرآن روک کے رہا ہے، قرآن آن نہیں دیندا۔ انہاں دے واسطے حضرت قتادہ دی تفسیر فرماندے نے وجب علیہم الخلود، اللہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے دروازے بند کر دے گا، او کدے باہر نہیں آ سکدے۔ اس واسطے رمضان پیا کہندا ہے میں چلیا گیا مگر قرآن تواڈے اندر موجود ہے، آئے تے قرآن لے کے آیا، قرآن تواڈے اندر چھوڑ کے پیا جانا۔ قرآن نال تعلق تسی قائم رکھو گے، اللہ تواڈی زینت بھی پورا کردا رہے گا تے ضرورتاں بھی اللہ پوریاں کردا رہے گا۔ تے جنہاں قرآن نال یاریاں لائیاں اللہ انہاں نوں جنت ہمیشہ ہمیشہ واسطے الاٹ کر دیندا ہے۔ قرآن دے حکم تے قربان جڑا بندہ ہو گیا ہے، اللہ ساری جنت او دے واسطے منتقل کر دیندا ہے، نام الاٹ کر دیندا ہے۔ ایک عورت آئی ہے پیغمبر کریم کو ام حارثہ مشہور ہے، حارثہ دی ماں انصاری ٹبر تے قبیلے نال تعلق رکھ دی ہے، بیٹا دا شہید ہو گیا ہے غزوہ بدر دے اندر۔ نبی علیہ السلام نو کہندی ہے یا رسول اللہ تانوں معلوم ہے میرا بیٹا غزوہ بدر دے میدان دے اندر ماریا گیا تے نال اعلان کر دیا فاصابہ سہم غرب، پتہ بھی کوئی نہیں چلتا مرن والا کون ہے۔ پانی پیا پیندا ایک ہونس تو پانی دا خزانہ بنیا آیا ہے زمین دے اندر، مخزن پانی دا جمع کر کے رکھے آیا ہے، اتھوں پانی پیا پیندا ہے تے اچانک تیر آ کے میرے بیٹے نو لگیا ہے، کسے ظالم نے آ کے میرے بیٹے نو چٹ کے تیر ماریا ہے، پتہ بھی اج تک کوئی نہیں پیا لگدا کیڑے ظالم نے ماریا ہے، میرا بیٹا اس مقام تے شہید ہو گیا ہے۔ اج میں تہاڈے کولوں سوال کرنی میرا بیٹا جنت دے اندر آیا کسے ہور مقام تے ہے، ان کا
كان في الجنة لم أبكي عليه یا رسول اللہ مینوں بڑا درد پیا ہوندا جے میرا بیٹا جنت دے اندر چلا گیا ہے مینوں اللہ تعالی دی ذات دی قسم ہے خوش ہو کے میں قبول کر لواں گے او دے اوتے ایک قطرہ میرے آنسو دا ظاہر کوئی نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگی ہے یہ او جنت دے اندر نہیں ہے سوف ترى ما اصنع پھر میں اتنا رواں گی اتنا رواں گی اتنا رواں گی پھر تانوں پتہ لگ جانا ہے کہ ماں کتنے درد دے اندر ہے ماں کیڑے کرب دے اندر ہے ماں دے اندر کتنا جدائی دا درد موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے گلاں سنیاں اور نبی علیہ السلام کو پوچھے یا رسول اللہ مینوں دسو تہاڈا جو رب تا اوتے ہوندا رہندا ہے تانوں تے سارا پتہ ہوندا ہے اللہ دی تانوں دسدا ہے جبریل بھی آ کے تانوں دسدا ہے سانوں تے پتہ کوئی نہیں ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر نے گلاں سنیاں نبی علیہ السلام فرماندے حبیلتی او مائی پگلی ہو گئی ہے اور دیوانی ہو گئی ہے جھلی ہو گئی ہے قربان جاوا محمد الرسول اللہ دی محبت ہو اللہ دے پیغمبر دے پیار تو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے یا ام حارثہ حبیلتی کیا پاگل ہو گئی ہے تیرا عقل کام نہیں پیا کردا دیوانی تے جھلی ہو گئی تیرا دماغ کام نہیں پیا کردا اللہ دے پاک پیغمبر مسئلہ سمجھاندن اور مائی صاحبانوں کہندن اجنت واحدۃ ہیا کیا تو اے سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے کو ایک جنت بنائی ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں نا نا مائی اللہ نے کوئی ایک جنت نہیں بنائی انہا جنان کثیرۃ اللہ نے کئی جنتاں بنائی ہیں وَإِنَّ ابْنَكِ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ اللہ دے پیغمبر فرماندن اللہ نے کئی جنتاں بنائیاں تے تیرا بیٹا جنات الفردوس دے اندر چلیا گیا ہے جنات الفردوس دے اندر انہوں مقام ملیا ہے مائی صاحبہ خوش ہو کے واپس پہیاں دے آکھن دا مقصد ہے او بندہ صرف قرآن تے اعتبار کر کے جدو رب آکھے قاتلو فی سبیل اللہ اللہ دے راستے دے اوتے قتال چا کرو محمد الرسول اللہ دی سرپرستی دے اندر نکل پہ ہے قرآن نال یاری چلائیے او دو تے اعتبار چا کیتا ہے اللہ نے ہمیشہ دے درجات جنت والے بنا دیتے اس واسطے رمضان آیا ہے اس چلے آ جانا ہے مگر جیڑی اپنے نال نعمت اور رحمت تے پیغام لے کے آئے او ساڈے اندر چھوڑ کے جانا ہے جیڑا اس پیغام نال اس نعمت نال تعلق مضبوط کر کے رکھے گا رمضان دیاں زینتاں بھی انہوں مل دیاں ران گیاں تے جیڑیاں رمضان نال ضرورتاں پوریاں ہوں دیاں او بھی اللہ اپنی قدرت نال پورا کردا جائے گا اس واسطے رمضان ایک رب دی رحمت دا ایک بہت بڑا نشان ہوندا ہے اے وصیتاں کرنا والے ہمیشہ واسطے وصیتاں کر کے جان دے او لوگ وصیتاں کر کے جان دے جڑے اہم ہوندے جنہاں کولو اللہ دنیا دے اندر قیمتی کم لے رہا ہوندا ہے او دنیا دے اندر اعلان کر کے جان دے وصیتاں نصیحتاں کر کے جان دے کہ ساڈی موت دے بعد کم رکنا نہیں چاہیدا کم چلدا رہے کیوں اس واسطے انہاں نوں یقین ہوندا ہے کہ موت دے بعد اسی کم کر کوئی نہیں سکنا تے کم پچھلیاں کرنا جنہاں دے اندر کیا ہوندی ہے زندگی ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے